دربار علیہ بلاولہ شریف کو کی ستیاں آپ الحمدللہ استانہ لیا کلو سیدہ اس وقت تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں میں قائم اور دائم فرمائے اور ان کے فیضان کو اللہ رب العزت تا قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ کیونکہ اس وقت آپ کثیر تعداد میں لوگ جس طرح بادشاہ سرکار کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، بادشاہ سرکار کے دائیں بائیں باہر اور اس طرف گیلری میں مسجد کے سامنے لنڈر پہ کثیر تعداد میں لوگوں کا جمع بخیر ہے۔ میں اسے رش نہیں کہوں گا، یہ عام ایک لفظ ہے کہ بہت زیادہ رش ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اتنے اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں کو یہاں انگٹھا کر کے ولی کابل کی بارگاہ میں ہزاروں ہاتھ اٹھیں گے تو صرف ان لوگوں کی نہیں بلکہ جس کے لیے بھی دعا کی جائے گی اللہ رب العزت ان سب کی بخشش بھی فرما دے گا، اور جو بیمار ہے تو اللہ رب العزت ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ کیونکہ بادشاہ سرکار آپ لوگوں نے دیکھا تشریف فرما ہوئے، آپ بادشاہ سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص کرم کیا ہے کہ بادشاہ سرکار جہاں سے گزرتے ہیں اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ بادشاہ سرکار آپ لوگوں کے سامنے یہاں سے جو گزرے اور پھر تھوڑے کے بعد یہاں حال کے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بادشاہ سرکار کے پاس اس وقت ایک ایسا مریض کہ جو آپ لوگوں نے اسے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، مختلف چینل پہ دیکھا ہوگا اور اس کی آواز کو آپ نے سنا ہوگا، تو نہیں تو آج آپ استانہ لیا کلر سیدہ سے بادشاہ سرکار کے استانے سے آپ دیکھیں گے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہم لوگوں کے زبان پہ ایک بات ہوتی ہے کہ فلاں بندہ خون کے آنسو روتا ہے، فلاں بندے کی آنکھوں سے جی خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ 2 منٹ کے لیے خاموشی کے ساتھ آپ لوگ توجہ فرمائیں اور انشاءاللہ آپ کو پھر دم ہوگا، دعا ہوگی۔ ہم لوگ اس زبان سے کہا کرتے ہیں کہ فلاں بندہ خون کے آنسو روتا ہے، اس کی آنکھوں سے خون نکلتا ہے، لیکن بہت سارے بزرگ اور معاشرے کے سمجھدار لوگ، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی کو خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں کہ 70-80 سال کے لوگ یہاں پہ اس اجتماع میں بیٹھے ہیں۔ یہ بات ہر ایک انسان نے کہی ہے، لیکن کسی انسان نے آج دن تک اپنے سر کی آنکھوں سے کسی کو خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ بادشاہ سرکار کے پاس لاہور شہر سے ایک فیملی آئی جس کو 2014 سے مختلف ٹی وی چینل پہ دکھایا گیا اور 62 لوگوں کی بارگاہوں میں التجائیں کی گئی۔ وہ بیٹی 2014 سے جس کی آنکھوں سے حقیقی معنوں میں، اور یہ بات ہر درد دل رکھنے والا اور جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا جو یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں درد ہے، اس کے سامنے اس بات کو میں رکھوں گا کہ 14 سے لے کے اس وقت تک اس بیٹی کی آنکھوں سے مسلسل خون کے آنسو جاری تھے، جس کو پاکستان کے اندر ٹی وی چینل پہ سکرین پہ اسے دکھایا گیا۔ اور میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ کی توجہ کہ آپ جس دروازے پہ بیٹھے ہیں یہاں الحمدللہ جو بھی آیا ہے مالک کائنات اس سے خالی نہیں، اپنے کرم سے مالا مال کر کے اس دروازے سے بھیجا ہے۔ اس بیٹی کے خون کے آنسوؤں کو مختلف چینل پہ مختلف ویڈیو کے حوالے سے دکھایا گیا، اور آج میں استانہ لیا کلر سیدہ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 4 سال سے مسلسل اس کے خون کے آنسو تو دکھائے جا رہے تھے، اس کی مرض کو تو دکھایا جا رہا تھا، اس کے گھر والوں کے آنسو تو دکھائے جا رہے تھے، لیکن کوئی ایسا اہتمام نہ ہوا
کہ اس کی آنکھوں کے خون کے آنسو رک جائیں، بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ پاکستان سے لے کر امریکہ تک دنیا کے کونے کونے تک اس پیغام کو پہنچایا گیا۔ لیکن دیکھو اللہ والوں کی نگاہ، اللہ والوں کی کرامت، اور میں یوں کہوں کہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا قبلہ عالم پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی مزار کی کرامت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹی کے خون کے آنسوں کو کیسے روکا، اور ایسے روکا کہ رہتی دنیا تک یہ بات لوگوں کے سینوں میں لکھ دی جائے گی کہ اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ یہ تو پانی کے آنسو ہیں، اگر خون کے آنسو بھی لے کر آئے تو اللہ رب العزت ان آنسوؤں کو بھی روک دیتا ہے۔ بادشاہ سرکار استانہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں اس بیٹی کو اس کے گھر والے لے کر دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں پہنچے، اس لیے کہ اس کا علاج پاکستان کیا کہ باہر بھی کروڑوں روپے لگا کر بھی اس کا علاج نہیں تھا۔ جس وقت وہ صوفی باصفا پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو ختم کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری بات، وہی بیٹی کہ سوائے پانی اور دودھ کے وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی، الحمدللہ لنگر غوثیہ سب سے پہلے اسے تناول کیا۔ تیسری بات کہ الحمدللہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو کر مزار شریف کو سلام کرتی ہے۔ میں یہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بیٹی، یہی میری اور آپ کی بہن بیٹی، اگر کسی ہندو کے ہاتھوں سے ٹھیک ہوتی تو پورے پاکستان کے ممبر پہ تقریروں میں تحریروں کے اندر لکھا جاتا کہ پاکستان کے لاہور شہر کی بیٹی انڈیا میں جا کر ہندو کے ہاتھوں سے ٹھیک ہوئی۔ اگر یہی بیٹی ناروے کے اندر کسی ڈاکٹروں کے ہاتھوں ٹھیک ہوتی، یورپ کے کسی گورے سے ٹھیک ہوتی، تو پاکستان کے ہر شخص یہ کہتا کہ اہل گھر والوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ یہ کہتے کہ ہماری بیٹی کا علاج گورے کے ہاتھوں سے ہوا، ہندو کے ہاتھ سے ہوا۔ لیکن اس بات پہ ہم سب کو فخر کرنا چاہیے کہ لوگوں جو مریض ہندو گوروں کے ہاتھوں سے ٹھیک نہیں ہوتا وہ میرے مصطفیٰ کریم کے نام سے ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمیں ہر واز میں، تحریر میں، تقریر میں اور چوک میں، مسجد میں، جہاں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، ہمیں اس بات کو دلیری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کہنا چاہیے کہ لوگوں یہ مرضیں جو ڈاکٹر ہندو گوروں سے ٹھیک نہیں ہوتی، دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے نبی کے غلام کے مزار پہ جانے سے ٹھیک ہوتی ہے۔ میں آپ سے میرا سوال ہے، میں ہوں، آپ ہیں، پڑھے لکھے لاپے علماء ہیں، سکالر لوگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر لوگ یہاں کھڑے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا ہمیں اس بات کا فخر نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا نہیں چاہیے کہ جو بندہ در مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والے نبی کے غلام کی زیارت سے ٹھیک ہو جائے تو مسلمانوں کو فخر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیمرے پر ذرا دکھائیں ہاتھ اٹھا کر جو مارتے ہیں، کیا کہ ہمیں فخر ہے کہ جو کسی ہندو گورے سے ٹھیک نہیں ہوتا وہ پیر مصنف علی سرکار کے روزے کی زیارت سے ٹھیک ہو جائے تو یہ کمال کس کا ہے؟ تو کائنات کا ہر فرد، ہر مومن، ہر غلام کہے گا کہ یہ کمال ہے در مصطفیٰ کا ہے، یہ کمال ہے تو بغداد والے کا ہے، یہ کمال ہے حسین پاک کا ہے، یہ کمال ہے تو حسین پاک کے نانے کا ہے۔ اس لیے کہ یہ کمال اس لیے ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے
تو وہ جس کی طرف توجہ کرتا ہے کمال اس کا نہیں ہوتا، اس کے سینے میں نبی کے نور کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جس پہ پڑ جاتی ہے اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا استانہ لیا کلن سیدہ سے، اپنے بھائیوں